طلوع ہوتا ہے تو یکم رجب المرجب میں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے گھر کے وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرزند ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور والد گرامی ہے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ یہ کربلا کے شاہد ہیں، یہ کربلا کے راوی ہیں، یہ کربلا میں موجود ہیں، یہ شام میں جناب سید الساجدین کے ساتھ موجود ہیں۔ سرکار امام محمد باقر العلوم کا جب دور شروع ہوتا ہے تو اس سرکار امام زین العابدین کے دور کے بعد جب امام محمد باقر کا دور آتا ہے، تو اگر آپ آئمہ کے دور کی تمام نسبتوں کو دیکھتے ہیں تو تمام تواتر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے راز جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ جیسا کہ رسالت مآب کا جب دور تھا تو رسالت مآب کا دور کافروں کے سامنے تھا۔ رسالت مآب نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ منوانا تھا، ان کو اللہ کے قریب کرنا تھا، ان کو توحید کی معرفت، ان کو بتوں کو سجدہ کرنے والوں کو ایک اللہ کے سامنے جھکانا تھا، بیٹیاں زندہ دفن کرنے والوں کو بیٹی کا احترام اور بیٹی کا حق دینا سکھانا تھا۔ تو رسالت مآب نے ان کو، عرب کے جاہلوں کو مسلمان بنایا۔ پھر مولا امیر المومنین کا دور آیا۔ جب مولا امیر المومنین کا دور آیا تو مولا نے اسلام کے اندر چھپی ہوئی منافقت کو باہر کیا۔ اسلام کے اندر وہ جو ناسور جو اسلام کو، کافر سے مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن مسلمان سے مومن نہیں ہوئے تھے، تو رسالت مآب کے دور جو ہے وہ کافروں کو مسلمان کرنے میں گزر گیا۔ امیر المومنین کا دور جو ہے وہ مسلمانوں سے منافقوں کو دور کرنے میں گزر گیا، مومنوں کو قریب کرنے میں گزر گیا۔ پھر حضرت امام حسن کا دور جو تھا وہ انتظار کا دور تھا کہ تاکہ تم انقلاب کی تیاری کر سکو۔ پھر کریم کربلا کا دور جو تھا وہ حتمی ایک قیام تھا جس میں کریم کربلا نے وہ جو رسول اللہ کی محنت تھی، وہ جو مولا امیر المومنین کی محنت تھی، اس کا عملی مظاہرہ کر دیا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے اس نے تاریخ اسلام میں بہت گہرے نقوش چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین کا دور آیا، تو آپ کو امام زین العابدین کے دور میں ایک چیز ملے گی کہ آپ نے، امام زین العابدین نے دعائیں بہت زیادہ دعائیں سے مشہور کیا۔ صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، صحیفہ کاملہ اٹھائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور جو ہے وہ اس میں زیادہ دعائیں ملیں گی۔ کیوں؟ اس کا راز کیا تھا؟ کیا مولا امیر المومنین سے بہت سی متعلق دعائیں ہیں، امام حسن علیہ السلام سے متعلق بہت سی دعائیں ہیں، تو امام زین العابدین کی نسبت سے یہ صحیفہ سجادیہ کیوں، یہ صحیفہ کاملہ کیوں؟ کیونکہ کربلا کے بعد عزاداری امام حسین پہ پابندی لگ چکی تھی، شہادت امام حسین کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے مذہب اہل بیت کو پہنچانے کے لیے دعا کا وسیلہ بنایا، دعا کو بطور ہتھیار بنایا۔ کیونکہ آپ مجلس پہ پابندی لگا سکتے ہیں لیکن کسی کی دعا پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ امام زین العابدین نے دعا والا ہتھیار جو ہے اسے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ترویج و تشہیر کے لیے اسے سامنے رکھا اور دعاؤں کے ذریعے لوگوں تک معرفت آل محمد عطا فرمائی۔ دشمنان اہل بیت سے نفرت دعاؤں کے ذریعے پہنچائی، اللہ کا قربت، رسول اللہ کی محبت، مولا علی کی ولایت، آئمہ کی مودت، آئمہ کی محبت، یہ ساری چیزیں کیسے پہنچی؟ امام زین العابدین کی دعاؤں کے ساتھ۔ پھر امام زین العابدین کی دعاؤں کے بعد سرکار امام محمد باقر کا دور آیا، تو امام محمد باقر کے دور میں اب دنیا علم کی متلاشی ہو چکی تھی، اب دنیا علم کے لیے ترس رہی تھی، اب دنیا سیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ رسول اللہ کے بعد مولا امیر المومنین ممبر پہ سلونی کی صدا تو دیتے رہے لیکن سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام خطبہ تو دیتے رہے لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام اسرار الہی تو بیان کرتے رہے لیکن سامنے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک کے زانو ادب تہ کر کے بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام محمد باقر کے دور تک آتے آتے اب دنیا حق کو سمجھ چکی تھی، اب دنیا سمجھ چکی تھی کہ اسلام کہاں ہے، کفر کہاں ہے، اب دنیا علم سیکھنا چاہتی تھی۔ تو امام محمد باقر، انہیں باقر اس لیے کہا جاتا ہے پھاڑ دینے والا، انہوں نے علم کے سینے کو چیر دینے والا، انہوں نے علم کے سینے کو چیر دیا، جو چھپ چکا تھا اسے دوبارہ ظاہر کیا اور دوبارہ ظاہر کر کے زمانے کے سامنے لے کے آئے۔ پھر امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق نے اس علم کو، بساط علم کو پوری دنیا کے لیے بچھا دیا۔ تو مومنین کرام، آج ایک مختصر سا تعارف، ایک مختصر سی نشست اسی ایک عنوان کے تحت کہ آپ سے اس ایک وسیلے کے ذریعے بھی ملاقات رہے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے، ہماری میڈیا ٹیم ان تمام سوالات کو دیکھے گی، آپ اپنے موضوعات ہم تک پہنچائیں، ہم ان موضوعات کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور پھر انشاءاللہ
اس میں مزید بہتر سے بہتر جتنے بھی اقدامات ہو سکے جن کے ذریعے ہم اپنی آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے اور حق کی رسائی ممکن کر سکے، انشاءاللہ اسے ممکن کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خداوند متعال مجھے اور آپ کو محبت اہل بیت علیہ السلام، مودت آل محمد علیہ السلام نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔